السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کل ملک میں کچھ خبریں بہت زیادہ زبان زد عام ہیں۔ انڈین خلائی مشن چندریان 3 اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور اسی خبر کے اوپر بہت زیادہ گرما گرمی سے بحث چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر تقریباً 3 ممالک ایسے جو اس سے پہلے چاند پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک ان میں چائنا تھا، ایک ان میں روس تھا، ایک ان میں امریکہ تھا، اور اس کے بعد انڈیا کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ اس نے چاند کے اوپر لینڈ کر کے ان قوموں میں اپنا نام شامل کیا جو اس وقت زمین سے نکل کر چاند پر اپنی جو حکومتیں ڈال رہے ہیں۔ اگر انڈیا کے بارے میں ہم مزید بات کریں تو آپ کو یہ جان کر شاید حیرت نہ ہو کہ اس وقت جو دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتیں ہیں جنہیں G20 کہا جاتا ہے، انڈیا ان 20 بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ G7 جو دنیا کی 7 بڑی معاشی طاقتیں ہیں، یہ بھی انڈیا ان کے اندر بھی شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہا ہے۔ اسی طرح G7 کے علاوہ جو ورلڈ GDP رینکنگ 2023 کے مطابق انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت ہے، جہاں پر IT سیکٹر کے اندر انڈیا نے ایک نمایاں حیثیت حاصل کی، اور انڈین جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے، گاڑی کی جو انڈسٹری ہے، وہ بھی بہت سارے میدانوں میں کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اور وہاں پر پاکستان میں ایک گاڑی آلٹو کی 21 لاکھ روپے کی ملتی ہے، انڈیا میں ایسی گاڑیاں ہیں، انڈین کمپنیاں اپنی عوام کو 3-3 لاکھ روپے میں فروخت کر رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ جو آٹا غریبوں میں ذریعے تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ آٹا ٹرکوں سے پھینک کر تقسیم کیا جائے یا غریب عوام کو لائنوں میں لگا کر آٹا بانٹا جائے، لنگر خانے کتنے کھولے جائیں اور عوام کو کس طرح سے بھیک دی جائے۔ ناظرین گرامی، یہ بات جب ہم انڈیا اور پاکستان کا اپنے آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ کوئی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں کوئی انڈیا کی محبت ہے، بلکہ یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ شکوہ بھی اپنوں سے ہوتا ہے، گلہ بھی اپنوں سے ہوتا ہے، شکوہ غیروں سے نہیں کیا جاتا۔ حالات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے نوجوان ملک کے مستقبل سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 12 سے 15 لاکھ نوجوان پچھلے چند ماہ میں پاکستان سے ہجرت کر کے باہر کے ملک میں رہائش اختیار کر چکے ہیں۔ ہر وہ نوجوان، ہر وہ صاحب حیثیت جس کے پاس یہ طاقت ہو، قدرت ہو کہ وہ باہر جا سکتا ہو، تو وہ باہر جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر ہمارا نوجوان ملک کے مستقبل سے مکمل طور پر کیوں مایوس ہے؟ مایوس کیوں نہ ہو، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام اور عدالتی انصاف ایسا ہے جو صرف چند طاقتوروں کے مقدمے سننے سے ہی جس کو فرصت نہیں ہے، جہاں پر غریبوں کے لاکھوں کروڑوں مقدمات لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے نمبر نہیں لگ رہے، لیکن طاقتور لوگوں کے مقدمات ہر روز کی بنیاد پر سنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ طاقتور ہیں، اگر آپ مضبوط ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی کیس بھی لگیں گے، آپ کو انصاف بھی ملے گا، اور انصاف نہ بھی ملے اگر آپ غلط بھی ہوں تو بھی آپ کو جو ہے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اور اگر آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بوسیدہ نظام عدالتی ایسا ہے جو 30-40 سال تک فیصلے یہاں پر جاری نہیں ہوتے، جہاں پر لوگوں کی میتیں جیلوں سے برآمد ہو جاتی ہیں، جہاں لوگ پھانسیوں کے پھندوں پر چڑھ جاتے ہیں تو بعد میں ان کی معصومیت کا اور بریت کا پروانہ وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ جس ملک کا عدالتی نظام ایسا ہو تو بتائیے کہ اس ملک کا نوجوان کیا اس کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوگا؟ ناظرین گرامی، اگر آپ پاکستان کی پولیس کے بارے میں آپ رینکنگ دیکھیں تو بھی آپ جو ہے جان کر جو ہے آپ کو تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں کہ یہاں پر پولیس کو پیسے دے کر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی جائز FIR کٹوانے کے لیے بھی گئے ہیں تو آپ کو انصاف اسی صورت میں ملے گا جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ اگر آپ کی جیب پیسوں سے خالی ہے تو آپ انصاف کی امید نہ رکھیے۔ یہاں پر جھوٹے کیس بنانا ایک عام سی بات ہے، جہاں پر جھوٹے کیس بنتے ہوں، جہاں پر انصاف نہ ملتا ہو، جہاں رشوت عام ہو، جہاں پر میرٹ کے اوپر نوجوانوں کو نوکریاں نہ ملتی ہوں، بلکہ چند پیسے دے کر، چند کالے کروا کر نااہل لوگوں کو منصبوں پر بھرتی کیے جائے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہاں سے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوں گے یا نہیں ہوں؟ ناظرین گرامی، یہ ساری باتیں جب میں آپ سے کر رہا ہوں، اس وقت جو ملک کے حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں، پاکستان کے شہری سوال کرتے ہیں کہ حکومت بجلی مہنگی کر رہی ہے، بجلی مہنگی ہوئی، پہلے مہنگی ہوئی، پھر مہنگی ہوئی، مزید مہنگی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
حکومت کہتی ہے کہ IMF کی ہدایات ہیں جس کے مطابق جس کے ڈائریکشن پر ہم نے چلنا ہے، یہ کڑوے گھونٹ ہمیں بھرنے پڑیں گے۔ اگر ہم کڑوے گھونٹ نہیں بھریں گے تو ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ ارباب اختیار سے اور ملک پر مسلط اشرافیہ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ عوام تو مشکل گھونٹ بھر رہی ہے، آپ نے کتنے مشکل گھونٹ بھرے ہیں؟ لوگوں نے اپنے AC بند کر دیے ہیں، لوگوں نے گاڑیوں پہ نکلنا بند کیا۔ کیا اشرافیہ نے اپنی گاڑیوں پہ نکلنا بند کیا؟ اور وہ اپنی ذاتی گاڑیوں کی بات نہیں کر رہے، ذاتی پیٹرول کی بات نہیں کر رہے۔ جو پیٹرول اور گاڑیاں اور بجلی عوام کے ٹیکسوں سے وہ اپنے آپ پر چلا رہے ہیں اور کس سے وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ 2000 یونٹ ایک جج کو ملتا ہے پاکستان میں فری، 34 کروڑ یونٹ سالانہ فری جو ہے یہ سرکاری ملازمین کو ملتے ہیں۔ ہم یہ اشرافیہ کو ملتے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے آپ کریں، جو ملک کی حالات اجازت نہیں دے رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ عوام بوجھ اٹھا رہی ہے، آپ نے ان میں سے کس قدر بوجھ اٹھایا؟ کہا جاتا ہے جی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن کیا صبر صرف غریبوں کے مقدر میں ہے؟ کیا صبر صرف مڈل کلاس طبقے کے مقدر میں ہے؟ آپ کو کیوں نہیں صبر کرنا پڑتا؟ آپ کو کیوں جو ہے یہ بوجھ برداشت نہیں کرنا پڑتا؟ آپ کی بجلی کے یونٹ تو کم نہیں ہوئے، آپ کے AC چلنا تو کم نہیں ہوئے، آپ کے پیٹرول تو کم نہیں ہوئے، آپ کی عیاشیاں تو کم نہیں ہوئی، آپ کی گاڑیاں تو کم نہیں ہوئی، پھر یہ نوجوان اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہونا ہو؟ جس ملک میں روزانہ 300 پورے سال میں 300 دن سورج نکلتا ہو، جہاں 800 کلومیٹر کا ساحلی علاقہ موجود ہو، جہاں سے ونڈ انرجی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہو، جہاں سولر سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہو، وہاں صرف فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنا، پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹھیکے دینا اور ڈالر کے اندر ان کی پیمنٹ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس ملک کا بجلی کا نظام ٹھیک ہو۔ ناظرین کرام، جب یہ حالات ملک کے ہوں جہاں پر اس طرح سے ناانصافی ہو رہی ہو، تو آپ بتائیں کہ یہاں سے اس کے مستقبل سے ہم نوجوان مایوس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر جب ڈاکٹر عبدالکلام نے انڈیا کو ایٹمی قوت بنایا تو انڈیا والوں نے ڈاکٹر عبدالکلام کو ہیرو بنا کر اپنا صدر بنا دیا ملک کا۔ اور پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب پاکستان کے اندر آئے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، تو اس کو اس کا یہ صلہ دیا گیا کہ ان کو باقی زندگی گھر کے اندر جیل کی زندگی گزارنی پڑی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس بات کا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے سب سے زیادہ دکھ اس قوم کی خدمت کرنے کی۔ پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایک جگہ پر چھاپا پڑا، عالمی سنوکر چیمپئن جس نے پاکستان کو سنوکر کا کپ جتوایا پوری دنیا میں، پولیس نے اس کو اٹھا کر جیل میں ٹھوک دیا۔ جو اپنے ہیروز کی اس طرح سے قدر کریں گے، وہاں پر کون اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دے گا یا اس کے لیے جو اپنا کردار ادا کرے گا؟ ناظرین گرامی، ہم ارباب اختیار سے دست و بدستہ یا گزارش کرتے ہیں کہ خدارا ان مسائل پر توجہ دیجیے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکے، تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اور تاکہ اس ملک کے نوجوان امید کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہو سکے۔